بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیے جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے یہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا۔ پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس حبشہ پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نجاشی کے پاس ملنے آ گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عمرو بن امیہ ہیں، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے یہ دے دے اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا خوش آمدید ہو میرے دوست کو، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیے لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیے میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا تیرا ناس ہو، اے عمرو میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے، کیونکہ وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں ان کے ہاتھ اسلام پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔ اس روایت کو بہقی نے واقدی کے حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے۔ پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں بدع مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ایک خیمہ کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔
کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے خیمہ سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بئر ابو عتبہ کے پاس ملا۔ وہ یا رباح کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ رباح اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے۔ ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا ان دو سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے۔ وہ یہ کہہ کر میری اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام حرہ میں بیٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے۔ پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا پا رہا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والا گناہوں کا مجھے خیال نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔